السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انجینئر مرزا اور اس کے چاہنے والے اور ساتھ ہی ساتھ شیعہ حضرات کے ہاں بھی ایک روایت ہے، اسے بہت زیادہ کوٹ کیا جاتا ہے کہ اس سے ان کا مقصد پورا ہوتا نظر آتا ہے نا۔ دراصل چکر سارا یہی ہے کہ حق کے متلاشی نہیں ہیں، یہ اپنے بغض کے مارے ہوئے لوگ ہیں۔ ان کو بغض جہاں پورا ہوتا ہوا نظر آتا ہے نا، وہاں پہنچ جاتے ہیں، کشکول لے کے جو مل جائے جیسا مل جائے۔ اچھا، فضیلت میں تو ضعیف بھی حجت ہے۔ آپ فضائل کی روایت پیش کریں جو ان کے مزاج کے خلاف ہو تو اس میں ڈھونڈ کے کہیں نہ کہیں سے کچھ لے آئیں گے، حالانکہ ساتھ دکھا بھی دو کہ بھائی یہ درجہ حسن یہ نہیں جی فلاں نے تو ضعیف کہا تھا۔ وہاں فضیلت میں تو ضعیف بھی حجت ہوتی ہے، لیکن جہاں تنقیص کی بات آئے کسی کی تو اس کے اندر جو مل جائے جیسا مل جائے۔ ایک روایت پیش کرتے ہیں، بہت زیادہ آپ نے سنی بھی ہوگی، ابو داؤد کی، سنن ابی داؤد کی روایت 4131، اور ساتھ کہتے ہیں جی مقدام بن معدی کرب۔ اس کے بعد مقدام کا نام وہ انجینئر بھی ایسے لیتا ہے جیسا اندر سے جلن ہوتی ہے نا، ایک انسان کو تڑپا ہوا ہوتا ہے کہ میں نے اپنا بغض نکالنا تھا، مجھے ایک وجہ مل گئی بغض نکالنے کی۔ تو اسی طرح اس کے چاہنے والے بھی آ کے کمنٹ کرتے رہتے ہیں۔ یہاں یہ نظر نہیں آتا کہ جو روایت ہم پیش کر رہے ہیں یہ تو باعتبار سند سخت ضعیف روایت ہے، یہاں نہیں بولیں گے کچھ، وہاں اپنی مرضی کی روایتیں ڈھونڈ لیتے ہیں اور جہاں سے جو ملتا ہے وہاں سے وہ اٹھا لیتے ہیں۔ اس پہ میں بات کروں گا، اس کے راویوں پر علماء نے کیا جرح کی ہے اس روایت کی۔ تو جو روایت ہی اتنی سخت ضعیف ہو اسے حجت بنا کر حضرت معاویہ پر الزام لگانا، تو یہی سب سے بڑی جہالت ہوئی کہ جو روایت ہی سخت ضعیف ہے کہ حضرت مقدام کے بارے میں آتی ہے نا کہ وہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور بنی اسد کے قنصرین کے رہنے والے ایک شخص عمر ابن اسود اور ایک اور آدمی تھا بنی قنصرین کا رہنے والا، یہ شخص بھی آیا۔ تو حضرت معاویہ نے مقدام سے کہا کہ کیا آپ کو خبر ہے کہ حسن ابن علی کا انتقال ہو گیا؟ مقدام نے یہ سن کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، تو ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ آپ اسے کوئی مصیبت سمجھتے ہیں؟ یہ تمام معاملہ دکھا کے کیا بتانا چاہتے ہیں کہ حضرت معاویہ کے گھر میں معاذ اللہ حرام کام ہوتے تھے، اور حضرت معاویہ معاذ اللہ حضرت حسن کی شہادت پر خوش ہوئے، جو ساری زندگی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنے زیادہ خیر مقدم کرتے ہوں، ان کو اتنے تحائف دیتے ہوں، عطیات دیتے ہوں، حضرت حسن آئیں تو اپنی جگہ بٹھا دیتے ہوں، جو حضرت حسن کو اتنا اہتمام کرتے ہوں کہ حضرت حسن کے بارے میں، مولا علی کے بارے میں ان کی مجلس میں کوئی بات ہو اور اگر کوئی خلاف ادب بات کرے تو حضرت معاویہ اسے ٹوک دیں۔ یہاں پر اتنی بڑی بات ہو گئی اور حضرت معاویہ کچھ نہیں کہتے، تو جہاں اتنی کثرت سے روایات اس طرح کی موجود ہوں تو یہ روایت تو اپنے متن میں ہی علت رکھتی ہے، اور جہاں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے ہی دوسری مرویات موجود ہوں ان چیزوں کے منع کرنے کی، تو وہی حضرت معاویہ کے گھر کے ساتھ منسوب کر دی جائیں، تو معلوم یہ ہوا کہ اس کے اندر بھی علت موجود ہے۔ بہرحال اس کو آپ نے سنا تو ہوگا، مرزا اینڈ کمپنی کہتا ہوں نا میں نے، مرزا اینڈ کمپنی سے، کہ بڑے اس کو مزے لے کے کوٹ کرتے ہیں کیونکہ ان کے اندر جو بغض ہے وہ تو سامنے آتا ہے کہ حضرت معاویہ نے مقدام سے کہا کہ آپ کو خبر ہے کہ حسن ابن علی کا انتقال ہو گیا، انہوں نے انا للہ پڑھا، تو پھر اس کے بعد ایک شخص نے کہا کہ آپ اس کو کوئی مصیبت سمجھتے، تو انہوں نے کہا کہ میں اسے مصیبت کیوں نہ سمجھوں کہ حضور نے اپنی گود میں بٹھایا اور فرمایا یہ میرے مشابہ اور حسین علی کے مشابہ ہے۔ تو یہ سن کر اس اسدی نے کہا، جو بنی اسد کے قنصرین کا رہنے والا تھا، کہ ایک انگارہ تھا جسے اللہ نے بجھا دیا۔ تو اب دیکھیں یہ اس طرح کوٹ کیا جاتا ہے معاذ اللہ کہ حضرت معاویہ نے کہا، یہ حضرت معاویہ نے کہا ہی نہیں، ایون یہ حدیث ضعیف ہے، اس کے باوجود یہ اس اسدی کا قول تھا۔ تو پھر مقدام نے کہا آج میں آپ کو ناپسندیدہ بات سنائے اور ناراض کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔
پھر انہوں نے کہا معاویہ اگر میں سچ کہوں تو میری تصدیق کریں اور اگر میں جھوٹ کہوں تو جھٹلا دیں۔ تو معاویہ بولے کہ بھئی میں ایسا ہی کروں گا۔ مقدام نے کہا میں اللہ کا واسطہ دے کر آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضور نے سونا پہننے سے منع فرمایا؟ حضرت معاویہ نے کہا ہاں۔ پھر کہا میں اللہ کا واسطہ دے کر آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضور نے ریشمی کپڑا پہننے سے منع فرمایا؟ تو حضرت معاویہ نے کہا ہاں۔ پھر کہتے ہیں میں اللہ کا واسطہ دے کر آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضور نے درندوں کی کھال پہننے اور اس پر سوار ہونے سے منع فرمایا؟ کہا ہاں معلوم ہے۔ تو انہوں نے کہا معاویہ قسم اللہ کی میں ساری چیزیں آپ کے گھر میں دیکھ رہا ہوں۔ تو معاویہ نے کہا مقدام مجھے معلوم تھا کہ میں تمہاری نکتہ چینیوں سے بچ نہ سکوں گا۔ خالد کہتے ہیں پھر معاویہ نے مقدام کو اتنا مال دینے کا حکم دیا جتنا ان کے اور ان کے دونوں ساتھیوں کو نہیں دیا تھا، اور ان کے بیٹے کا حصہ 2 سوالوں میں مقرر کیا، اور پھر مقدام نے وہ سارا مال اپنے ساتھیوں میں بانٹ دیا، اور اسدی نے اپنے مال میں سے کسی کو کچھ نہ دیا۔ اور وہ یہ خبر حضرت معاویہ کو پہنچی تو انہوں نے کہا کہ مقدام سخی آدمی ہیں جو اپنا ہاتھ کھلا رکھتے ہیں، اور اسدی اپنی چیزیں اچھی طرح روکنے والے آدمی ہیں۔ تو بہرحال اس روایت کو بیان کیا جاتا ہے، خلاصتاً میں نے جلدی بیان کر دیا تاکہ پوائنٹ کی طرف آ جائیں۔ اب آپ اس میں ایک خیال کریں کہ حضرت مقدام ایک طرف تو حضرت معاویہ پر اتنی نکتہ چینی کر رہے ہیں اور پھر مال بھی لے رہے ہیں۔ عجیب سی بات ہے نا، مال بھی لے رہے ہیں۔ تو بھئی یا تو یہ کہتے نا کہ بھئی جب تک یہ چیزیں ٹھیک نہ ہوں میں مال نہ لوں گا۔ بھئی جب آدمی اتنا دو ٹوک ہو تو پھر پوری 2 ٹوک بات کرے نا۔ بہرحال اب آ جاتے ہیں، یہ تو اس کی علت، اس میں بہت زیادہ علل ہیں اس روایات میں، وہ تو پھر انشاءاللہ پھر کبھی بات کریں گے۔ اس روایت کی سند ہی دیکھ لینا اعتبار سے سخت ضعیف ہے۔ کیسے؟ اب اس روایت میں آپ دیکھیں نا کون کون ہیں اس میں، دیکھیں حدثنا عمر ابن عثمان ابن سعید الحمسی حدثنا، تو یہ حمص سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا، محدثین کے نزدیک حمص سے تعلق رکھنے والے جب روایت بیان کرتے ہیں تو وہ کیا غلطیاں کرتے ہیں اس کی بنا پر وہ محدثین انہیں کیسے لیتے ہیں۔ پھر حدثنا بقیت عن بحیر عن خالد، تو خالد سے بحیر نے روایت کیا، اور پھر بحیر سے اسے جو ہے بقیہ نے روایت کیا، اور پھر ان سے پھر عمر ابن عثمان بن سعید الحمسی نے روایت کیا۔ تو یہ اس روایت میں یہ جو بقیہ بن ولید ہے نا، یہ جو بقیہ بن ولید ہیں، اس کی روایت کو قبول کرنے کے لیے علماء نے 5 شرائط ذکر کی ہیں، جیسا کہ جرح و تعدیل کے شیخ ہیں ایک عبداللہ اسعد، وہ اپنی کتاب الجرح والتعدیل میں اور الابانہ کی انتہائی عظیم ترین اور جامع ترین مقدمے میں بقیہ کے حوالوں سے ان 5 اصولوں کو بیان فرماتے ہیں کہ بھئی ایک اصول تو یہ ہے، اول وہ کہتے ہیں کہ بیان کرنے والا ہوشیار ثقہ راوی ہو، اور مستحسن یہی ہے کہ وہ راوی حمص سے تعلق نہ رکھتا ہو، حمصی نہ ہو۔ یہاں تو جو روایت بیان کر رہا ہے وہ حمصی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ بقیہ کبھی تصریح سما کے بغیر روایت کرتا ہے، اور اس سے سننے والا حمصی راوی اس کو تصریح سما سے روایت کرتا ہے، حالانکہ بقیہ نے تصریح سما نہیں کیا ہوتا۔ بقیہ سے بیان کرنے والا راوی یا یہ عمل یا تو جان بوجھ کے کرتا ہے یا غفلت کی بنیاد پہ کرتا ہے۔ اب اس کو میں ایکسپلین کروں گا، یہ انہوں نے ایک شق بتائی ہے۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھیں نا، اس موجودہ روایت میں بقیہ اہل حمص سے ہی بیان کر رہے ہیں، کیونکہ حمصی ایک شخص ہے نا جو بیان کر رہا ہے، حمص شام کا ایک شہر ہے، اور اہل حمص سے بقیہ کی روایت کے بارے میں اصول میں نے آپ کو بتایا کہ ظاہر اسماء کی صراحت ہو پھر بھی روایت مردود سمجھی جائے گی، کیونکہ اہل حمص جو ہے وہ صیغہ تصریح سما اور غیر تصریح میں فرق ہی نہیں کرتے۔ جیسا کہ ابو زرع رازی مشہور محدث ہیں، ان کا فرمان ہے جو موجود ہے کہ ان سے اس سند کے بارے میں جب پوچھا گیا کہ کیسی ہے، تو اس سند میں انہوں نے کہا کہ یہ جو بقیہ نے حدثنی کہا ہے نا، بقیہ نے اس ایک سند میں حدثنی کے لفظ سے جو روایت کیا ہے، لیکن اس سند کے بارے میں ابو زرع فرماتے ہیں کہ ھذا حدیث لیس له اصله لم يسمع بقیۃ ھذا الحدیث من عبد العزیز انما هو عن اہل حمص واہل حمص لا يمیزون ھذا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو تم سند دے رہے ہو نا مجھے، بقیۃ قال حدثنی عبد العزیز سے تو بقیہ کا سمع ہی نہیں ہے، بغیر سما کے یہ حدیث روایت کر رہا ہے حدثنی کے لفظ کے ساتھ۔ اس حدیث کی تو کوئی اصل ہی نہیں ہے، کیونکہ بقیہ نے اس حدیث کو عبدالعزیز سے سنا ہی نہیں ہے۔ بے شک اس کی یہ روایت اہل حمص سے ہے، اور اہل حمص صیغہ سما کی تمیز نہیں کرتے۔ کیا مطلب؟ یعنی اہل حمص جب روایت کرتے ہیں تو انہوں نے وہ روایت عدم سما کے لیے بھی سما والے صیغے استعمال کرتے ہیں، یعنی ان کا اپنا سما نہیں ہے اس شخص سے،
انہوں نے خود ڈائریکٹلی اس شخص سے نہیں سنا، لیکن جب آگے بیان کریں گے تو لفظ سماع لگا دیں گے، گویا کہ انہوں نے سماع کیا ہے، تو اس وجہ سے ان کی سماع کے بھروسہ نہیں ہے۔ اچھا، پھر اسی طرح جو دوسرا اصول ہے وہ شیخ اس سے لکھتے ہیں کہ سماع کرے، اپنے شیخ سے تصریحاً سماع کرے، اور یہاں وہ نہیں ہے، اگرچہ مسند احمد میں وہ موجود ہے، کیونکہ یہ حدیث مسند امام احمد میں بھی آتی ہے اور یہاں پہ بھی آتی ہے، لیکن بے فائدہ ہے، کیونکہ وہاں بھی اس سے بیان کرنے والا عثمان الحمصی راوی ہے، اور اہل حمص کا طریقہ یہی ہے کہ بقیہ سے تصریح سماع ہی مردود ہے ان کا۔ تو اچھا، پھر اس کے بعد شیخ سعد جو ہے وہ تیسرا جو اس کے اندر پوائنٹ اٹھاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اذا صرح بالتحديث بين شيخة وشيخة لانه احيانا يدلس تدلیس التسویہ، یعنی اس کی روایت اس وقت قبول ہوگی جب وہ اپنے شیخ اور شیخ کے درمیان صیغہ تصریح سماع تو ذکر کرے اور آگے پوری سند میں تصریح سماع ہو، کیونکہ وہ کبھی کبھار تدلیس تسویہ بھی کرتا تھا۔ تو اس عبارت سے ہمیں معلوم ہوا کہ بقیہ تدلیس تسویہ تو کرتا تھا، تدلیس تسویہ کا مقصد یہ ہے کہ کوئی راوی ایک روایت اپنے ثقہ استاد سے سنے اور اس نے وہ روایت ضعیف سے سنی ہو اور اس ضعیف کا استاد ثقہ ہو، تو یہ راوی بیچ سے ضعیف کو گرا کر سند کو ایسے بنا دیتا ہے کہ ثقہ سے ثقہ روایت کر رہا ہے، تو یہ اب پڑھنے سننے والا سند کو صحیح سمجھ لیتا ہے، کیونکہ حقیقت یہ نہیں ہوتی لیکن وہ اس کو ایسے بنا کے پیش کرتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے بھی یہ ایک اور اصول ہے جو یہاں پہ محدثین نے بیان کیا ہے۔ یہی تو بات ہوتی ہے نا جرح و تعدیل کی، کہ جب علماء اس فن میں جاتے ہیں، یہ مشکل درس ہے، اسی لیے کہہ رہا ہوں یہ ہو سکتا ہے یہ درس سننے کے بعد بھی، کیونکہ انہیں سمجھ نہیں آنا نا، انہیں سمجھ نہیں آنا، انہوں نے پھر انکار کر دینا ان باتوں کا، کیونکہ انہوں نے کبھی علم تو گھروں میں بیٹھ کے پڑھے ہیں نا، کبھی یہ جائے محدثین کے پاس لے کے جائیں کہ حضرت یہ حدیث ہے، اس کے ذرا ہمیں اس کی درایت و روایت تو سمجھا دے، تو پھر بات سمجھ۔ یہ تو انجینئروں کے پاس جاتے ہیں جنہوں نے خود کبھی یہ چیزیں نہیں پڑھی ہوں گی، وہ انہیں آگے کیا پڑھائیں گے۔ اچھا، یہ جو طریقہ کار ہوتا ہے نا، اس کے لیے علماء نے ایک لفظ انٹروڈیوس کیا ہے محدثین نے، اس کو کہتے ہیں تجوید۔ علامہ ابن القطان الفاسی نے اس کا نام تدلیس تسویہ متعارف کروایا تھا، اور جو ہے امام سخاوی کہتے ہیں کہ بقیہ جو ہے یہ تدلیس تسویہ کرتا تھا۔ اس حوالے سے کئی علماء کے اقوال موجود ہیں، مثال کے طور پہ ابو حاتم الرازی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے اس کی ایک سند پر بحث کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کی ایک سند ہے فَكَانَ بَقِيَّةُ ابن الولید کنی عبید اللہ بن عمر ونسبه الى بنی اسد لكي لا يفتن به حتى اذا ترك اسحاق بن ابی فروہ من الوسط لا يهتدي له وكان بقية من افعال الناس لهذا۔ تو العلل لابن ابی حاتم میں امام رازی جو ہے اس کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 251 پہ لکھتے ہیں کہ بقیہ بن ولید نے اس سند میں عبید اللہ بن عمر کی کنیت بیان کی اور اسے بنو اسد قبیلے کی طرف منسوب کیا تاکہ اسے پہچان نہ لیا جائے، یہاں تک کہ اسحاق بن ابی فروہ کو درمیان سے گرا دیا سند میں سے تاکہ اس کے بارے میں پتہ نہ چلے، اور بقیہ لوگوں میں سب سے زیادہ یہ کام کرتا تھا۔ اچھا، اسی طرح ابو حاتم نے دلیل کے ساتھ بقیہ پر تدلیس کا حکم لگایا، بلکہ کہا کہ افعل الناس، افعل صیغہ تفضیل ہے، یعنی اس کا یہ کام بڑھ چڑھ کر ہوتا تھا، ایسا نہیں کہ ایک آدھ دفعہ کہیں ہو، نہ یہ بڑی کثرت سے یہ کام کرتا تھا۔ تو اس سند میں جس راوی اسحاق کو اس نے گرا دیا وہ سخت ضعیف ہے، تو اس نے اپنی سند کو مضبوط کرنے کے لیے یہ ایسے کرتا تھا کہ آگے روایت میں سے ضعیف راویوں کو گرا دیتا تھا، تو اس لیے وہ سخت ضعیف ہوا۔ لیکن بعض نے تو اسے کذاب اور متروک الحدیث تک کہا ہے کہ جو شخص درمیان سے ایسے کمزور شخص کو جان بوجھ کر گرا سکتا ہے تاکہ لوگوں کو اس کی روایت صحیح معلوم ہو، تو ایسے راوی کی تو پوری روایت میں تصریح سماع کی شرط لگانا ضروری ہے۔ اچھا، اسی طرح علامہ بدر الدین ارکشی رحمۃ اللہ علیہ تدلیس تسویہ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں النکت علی ابن صلاح میں، ابن صلاح کی جو کتاب ہے اس میں صفحہ 193 پہ کہ وَمِن مَنْ اشتہر بِهَذَا بقیہ ابن ولید، کہ جس نے جس کام میں جس نے بڑی ترقی کی ہے نا اس کام میں، وہ تو بقیہ بن الولید ہے۔ اسی طرح پھر حافظ محدث عبد الرحیم العراقی، جن کو آپ العراقی کے نام سے جانتے ہیں، انہوں نے بھی اس کو تدلیس تسویہ کرنے والوں میں ذکر کیا، فتح المغیث شرح الفیہ میں جو عراقی کی ہے پیج نمبر 98 پر۔ اسی طرح المقنع فی علوم الحدیث
اس میں بھی حافظ عمر بن علی المشہور بابن الملقن نے اس کو تدریس تسویہ کرنے والوں میں ذکر کیا ہے۔ پھر حافظ ابن حجر عسقلانی جو ہے التلخیص الحبیر میں لکھتے ہیں کہ ان کا موقف ہے کہ اگرچہ روایت بقیہ کے وہم سے سالم ہے لیکن اس میں اس کی تدلیس تسویہ موجود ہے، کیونکہ اس نے اپنے استاد سے عنعنہ سے روایت بیان کی ہے۔ اچھا، پھر اس قول کو البانی صاحب نے بھی برقرار رکھا ہے۔ اگر آپ ان کی کتاب اٹھا کے دیکھیں نا، الاواء الغلیل، اس کی اندر انہوں نے جو ہے پیج 893 پر، تو حافظ ابن حجر ایک دوسری روایت کے بارے میں لکھتے ہیں کہ بقیہ صدوق راوی ہے، بقیہ تو صدوق، لیکن تدلیس سے تسویہ کرتا تھا، یعنی بیچ میں سے ضعیف راویوں کو جان بوجھ کے نکال دیتا تھا کہ میری سند اسٹرانگ رہے۔ تو اسی لیے اس نے اپنے استاذ اور استاذ کے استاذ سے بصیغہ عن روایت کیا ہے، تو عنہ سے روایت کیا ہے۔ اچھا، اسی طرح حافظ خطیب بغدادی کے ہاں آ جائیں، وہ بھی اس پر یہی حکم لگاتے ہیں الکفایہ فی العلوم الروایہ میں۔ اسی طرح آ جائیں امام ابو احمد الحاکم محدث خراسان، یہ امام ابو عبداللہ الحاکم جو صاحب مستدرک ہیں، جنہیں آپ امام حاکم کے نام سے جانتے ہیں، وہ بھی فرماتے ہیں، جو ان کا قول تہذیب التہذیب کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 477 پر آتا ہے کہ ثقۃ فی حدیث اذا حدث عن الثقات بما يعرف لكنه ربما روى عن اقوام مثل الاوزاعي والزبيدي والعبيد الله العمري احاديث شبيهة بالموضوعة اخذها عن محمد بن عبد الرحمن ويوسف بن السفر وغيرهما من الضعفاء ويسقطهم من الوسط ويرويها عن من حدثوه بها عنهم۔ تو مفہوم کیا ہوا اس کا کہ جب وہ ان ثقہ راویوں سے روایتیں بیان کرے جو معروف ہیں صیغہ صراحت کے ساتھ، توثیقی ہے، کیونکہ بعض اوقات وہ کچھ اہل علم مثلا اوزاعی، زبیدی اور عبید اللہ العمری سے موضوعات کے مشابہ وہ احادیث بیان کرتا ہے جو اس نے محمد بن عبد الرحمن اور یوسف بن السفر وغیرہ ان سے ضعیف راویوں سے حاصل کی تھیں، وہ انہیں درمیان سے گرا دیتا ہے اور ان سے حدیثیں بیان کرتا ہے جس سے انہوں نے یہ حدیثیں سنی ہوتی ہیں۔ تو اس کا یہ عالم ہے کہ یہ ضعفاء کو جان بوجھ کر بیچ میں سے گرا دیتا ہے۔ تو بہرحال اس کے اندر تہذیب التہذیب میں بھی اس کے بارے میں یہی قول موجود ہے۔ اچھا، اب اس کے علاوہ جو ہے آپ آ جائیں الحافظ صلاح الدین ابو سعید العلائب کی طرف، وہ جامع التحصیل للعلائی کے پیج نمبر 105 پر لکھتے ہیں کہ بقیہ بن الولید مشہور بھی، بقیہ بن ولید جو ہے وہ ضعیف راویوں سے تدلیس تسویہ کرنے میں مشہور ہے، مکثر له عن الضعفاء یعنی التسویۃ التي تقدم ذکرها۔ تو بقیہ کی جو روایت کے مقبول ہونے کے لیے دو اور بھی شرطیں شیخ السعد نے ذکر کی ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ معروف ثقہ راوی سے بیان کر رہا ہو اور شامی راویوں میں سے بحیر بن سعد اور محمد بن زیاد الشامی راویوں سے بیان کرتا ہو۔ ٹھیک ہوگی بات؟ تو اب اس کے اندر آپ جو ہے اگر روایت میں آ جائیں تو اب آپ اس کے اندر یہی دیکھیں گے کہ ایک تو حمص راوی ہے، پھر بقیہ اسے بحیر عن خالد سے روایت کرتا ہے۔ اب آ جائیں اس کا خلاصہ کلام کیا ہو گیا کہ بقیہ کی روایت کے قبول ہونے کے لیے ان 5 شرطوں میں سے کوئی ایک بھی مفقود ہوئی تو اس کی روایت کو مردود اور ضعیف سمجھا جائے گا، اور یہاں 3 شرطوں کا فقدان ہے، لہٰذا یہ روایت ضعیف بھی ہے اور اس کی 3 علتیں بھی ہیں۔ اس کی پہلی علت کیا ہے کہ خود بقیہ مدلس ہے، عن سے بیان کر رہا ہے، اور مسند امام احمد میں اس کی روایت جو ہے وہ تصریح سماع سے موجود ہے، لیکن وہ بھی مردود سمجھی جائے گی کیونکہ اس کو بیان کرنے والا حمصی راوی ہے، جو میں نے آپ کو ایک شرط پہلے ہی بتا دی تھی اس کے بارے میں کہ اہل حمص سے جو بیان کرے گا تو اس میں کیا علت ہے۔ اچھا، اس کے اندر دوسری علت کیا ہے؟ وہ بقیہ تدلیس تسویہ کرتا تھا، لہٰذا پوری سند میں تصریح سماع ضروری ہے، اور یہاں پر اس طرح بھی نہیں ہے۔ اور اس میں تیسری علت یہ ہے کہ اہل حمص جب اس سے روایت کریں تو روایت مردود سمجھی جائے گی کیونکہ وہ صیغہ تصریح کی تمیز نہیں کرتے۔ اور اس کے اندر جو آپ دیکھیں نا، یہ جو امام ابی داؤد نے جو روایت بیان کی ہے اس میں تو خاص ہے نا، حدثنا عمر بن عثمان بن سعید الحمسی، یہ تو حمسی ہے، حدثنا بقیۃ، پھر آگے عن سے روایت کر رہا ہے،
تو عن کی روایت ہو گئی نا یہ ساری کی ساری، ٹھیک ہے. تو یہ اس کی علتیں بھی ہمارے سامنے آ گئیں. تو اس روایت کو شعیب الارناؤت نے مسند احمد کی تحقیق میں ضعیف کہا ہے اس روایت کو. اور اس روایت کے حوالے سے دوسری اہم بات یہ بھی ہے کہ اگر اس روایت کو بالفرض محال صحیح بھی مان لیا جائے اور کہیں کہ حضرت معاویہ کے گھر میں یہ کام ہوتے تھے، تو فلاں کون ہوتا ہے جو معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بخشش چھین لے؟ اس پر تو میں بات کر چکا ہوں نا پہلے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کوئی بات کرنا تو قرآن سے بھی ٹکراتا ہے اور حدیث سے بھی ٹکراتا ہے. اس پر میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. تو بشری تقاضے کے مطابق ہر انسان سے غلطی صادر ہو سکتی ہے. اس حوالے سے میں آپ کو حضرت معاویہ اور حضرت مسور بن مخرمہ کا ایک بڑا زبردست بڑا دلچسپ مکالمہ سناتا ہوں. اس سے آپ کا ذہن ذرا کھلے گا. خلاصہ رکھ دیتا ہوں کہ جناب مسور رضی اللہ تعالی عنہ کے ذہن میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کچھ خدشات تھے. تو حضرت مسور نے وہ سارے بیان کر دیے. حضرت معاویہ فرمانے لگے میں اپنے آپ کو گناہوں سے پاک نہیں سمجھتا. اس کے بعد حضرت معاویہ کہنے لگے اے مسور کیا لوگوں کی اصلاح کے حوالے سے جو کام ہم کر رہے ہیں وہ آپ شمار نہیں کرتے؟ بے شک نیکی تو 10 گنا بڑھتی ہے. کیا آپ صرف ہمارے گناہ ہی شمار کرتے ہیں اور نیکیوں کو چھوڑ دیتے ہیں؟ اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ہم اللہ کے سامنے ہر گناہ کا اعتراف کرتے ہیں جو ہم نے کیا ہے. پھر معاویہ حضرت مسور سے پوچھنے لگے کہ آپ کے بھی ایسے کوئی خاص گناہ ہیں کہ اگر آپ کو معاف نہیں کیے گئے تو آپ ہلاک ہو جائیں گے؟ تو مسور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے جی ہاں. تو پھر حضرت معاویہ کہنے لگے اے مسور وہ کون سی چیز ہے جس وجہ سے آپ اللہ کی بخشش میں مجھ سے زیادہ امیدوار بن رہے ہیں؟ یعنی آپ کے بھی ایسے کوئی کام ہیں اور میرے بھی کوئی کام ہے جن کا میں اعتراف کرتا ہوں، تو یہ کیا وجہ ہے کہ آپ تو اللہ سے بخشش کی امید لگاتے ہیں اور میرے بارے میں یہ کوتاہی کرتے ہیں اور مجھے محروم کر رہے ہیں؟ اللہ کی قسم میں اصلاح کی آپ سے زیادہ کوشش کرتا ہوں. اللہ کی قسم مجھے اختیار نہیں دیا جاتا 2 کاموں کے بیچ، ایک میں اللہ کی رضامندی اور دوسرے کام میں مخلوق کی رضامندی ہوتی ہے. تو میں وہی کام اختیار کرتا ہوں جس میں اللہ کی رضامندی ہوتی ہے. شاید میں ایسے دین میں ہوں جس میں عمل قبول کیا جاتا ہے اور نیکیوں کا بدلہ دیا جاتا ہے اور گناہوں کا بھی، مگر یہ کہ اللہ ان کو معاف کر دے. حضرت مسور کہنے لگے وہ بحث میں مجھ پر غالب آ گئے. جناب عروہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد جب بھی میں نے مسور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرتے سنا تو ضرور ان کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے. یہ سیر اعلام النبلاء میں آتا ہے، جلد نمبر 3 صفحہ 151 پہ. رجال اس کے سارے ثقہ پہ ہے اس روایت کے. اچھا، کچھ اور اسناد جو آتی ہیں نا اس روایت کی، ان میں یہ الفاظ بھی ملتے ہیں کہ حضرت معاویہ حضرت مسور کو کہنے لگے میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ مجھے نیکی کا بڑھا چڑھا کر اجر دیا جائے گا، اور میں نے اللہ کے لیے بڑے کام کیے ہیں جن کو نہ میں شمار کر سکتا ہوں نہ ہی آپ، جیسے مسلمانوں میں نماز کو قائم کروانا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ کرنا، اور دیگر کام جن کو آپ شمار نہیں کرتے. اگر میں آپ کے سامنے ان کا تذکرہ کروں اور گنواؤں، لہٰذا آپ اس حوالے سے غور و فکر کریں. یعنی میری نیکیوں کو بھول جاتے ہو اور میری کوتاہیوں کو ذکر کرتے ہو. حضرت مسور کہتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحث میں مجھ پر غالب آ گئے. تو جناب عروہ نے فرمایا کہ اس کے بعد جب بھی میں نے مسور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرتے سنا تو ہمیشہ حضرت معاویہ کے لیے بخشش کی دعائیں فرماتے. تو اب قابل غور بات کیا ہے یہاں پہ؟ قابل غور بات یہ ہے کہ حضرت مسور ایک غلطی میں مبتلا ہوئے اور انہوں نے حضرت معاویہ کی ذات پر کبھی خدشات کا اظہار کیا، مگر انہوں نے اپنی اس غلط فہمی سے فوراً رجوع کیا جب ان کے سامنے حق بات واضح کر دی گئی. یہ بات نیم روافظ کے لیے لمحہ فکریہ ہے. انجینئر مرزا اور اس کے فالوورز کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے.
کہ جب غلطی آپ کی واضح ہو گئی آپ رجوع کریں، لیکن وہاں تو ہٹ دھرمی ہے، کیا کہہ سکتے ہیں؟ وہ ایکچولی بغض معاویہ ہے، اس کو نکالنے کے لیے طریقے وہ ڈھونڈتا رہتا ہے، اس لیے اس کو نیم رافضی ہم کہتے ہیں، اور اس کے جو ماننے والے ہیں وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ گمراہی کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ یہ تحقیق میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، میں آپ کو بتا سکتا ہوں، اس کے باوجود انہوں نے اس میں ماننا نہیں ہے، انہوں نے وہ علم حاصل کرنے کے لیے تنقید نہیں کرتے، وہ تنقید کرتے ہیں کہ ہماری طرح تم بھی گمراہ ہو جاؤ، نہیں ہوگے گمراہ تو ہم تو اڑے ہیں اپنی ضد پر۔ جسے صحیح معنوں میں حق جاننا ہوتا ہے وہ حق کے واضح ہونے کے بعد حق کی طرف آ جاتا ہے، لیکن آپ ان لوگوں کو پھر بھی یہی روایت کوٹ کرتے ہوئے دیکھیں گے کہ یہی ایک روایت کوٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اس روایت کی سند کیا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، اور یہ جو واقعہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اس واقعے کی سند جو تو درجہ صحیح کی ہے، تاریخ بغداد میں اس کی سند موجود ہے، اور بھی مختلف کتابوں میں موجود ہے، مگر نیم رافضی حضرت معاویہ کی نیکیاں گناتے آپ کو کبھی نظر نہیں آئیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان کے اندر حق کو تلاش کرنے کا شوق ہی نہیں ہے۔ اللہ ان کے حال پہ رحم کرے، انہیں ہدایت دے۔ اب مسئلہ کیا ہوتا ہے جب ہم اس طرح ان سے کہتے ہیں تو یہ کہتے ہیں اللہ آپ کو ہدایت دے۔ الحمدللہ، سبحان اللہ، ہم تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہدایت دے، آمین ثم آمین۔ آپ کے سینے پہ سانپ کیوں رینگ جاتا ہے جب آپ کو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ آپ کو ہدایت دے؟ اس کا مطلب ہے کہ غرور و تکبر آپ کے سر پر اتنا چڑھ گیا ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ بہت ہدایت یافتہ ہیں، کہ صحابہ کی شان میں تنقیص کرنا اور ان پر اس قسم کے الفاظ کا استعمال کرنا، آپ سمجھتے ہیں آپ حق پر ہیں۔ استغفر اللہ العظیم، اگر صحابہ کی شان میں گستاخیاں حق ہیں تو یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے بھی خلاف آپ کا عمل ہے، قرآن کی آیات کے بھی خلاف آپ کا عمل ہے، اور اس پر میں آپ کو بہت دلیلیں پہلے دے چکا ہوں، لیکن وہی ہے کہ انہوں نے ماننا ہے نہیں۔ اللہ انہیں ہدایت دے۔ ہمارا کام پھر بھی ہے کہ ہم اصلاح کرتے رہیں، صحیح بات بیان کرتے رہیں، جس نے ماننا ہے مانے، نہیں ماننا نہ مانے، ہم پر تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن کم سے کم روز قیامت ہم یہ کہہ تو سکیں گے کہ اے اللہ، ہم نے تو انہیں ہدایت کی طرف بلایا تھا لیکن یہی نہیں آئے، تو ہمارے پاس تو یہی تھا کہ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔